ان الدین عند اللہ الاسلام. دوسرا کام یہ کرنا ہے اپنے گھروں کی اصلاح کے لیے ہمیں، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بدعت یا بدعت جو ہوتی ہے، بدعت سے اپنے گھر والوں کو روکنا ہے. کوئی ایسا نیا کام جس کا حکم شریعت نے نہیں دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ کے کسی عمل سے ثابت نہیں ہوتا ہے، جس کو دین کا حصہ سمجھ کے، ثواب سمجھ کے، پتہ نہیں ہم مہینے کے حساب سے، دن کے حساب سے، گھڑیوں کے حساب سے اور پتہ نہیں موسم کے حساب سے لوگ کرتے ہیں، وہ کرنا ہے. اور اس میں خاص طور سے 3 قسم کی بدعتوں سے ہم کو رکنا ہے. اور خاص طور سے خواتین سے گزارش کروں گا، آپ 3 قسم کی بدعتوں سب سے پہلے روکیں. بدعتیں بہت ہے لیکن سٹارٹ یہاں سے ہو. یہ وہ 3 بدعتیں جن سے آپ کیا ہے اس کا اظہار ہوتا ہے، آپ کون ہیں معلوم ہو جاتا ہے. پہلی بدعت پیدائش، دوسرا نکاح، تیسرا میت موت. یہ ایسے 3 موقع ہیں جب آپ کون ہے پتہ چلتا ہے لوگوں کو، چاہے آپ باتیں بڑی بڑی کتنی بھی کرو، ہم قرآن حدیث پر ہے. اچھا میت کے ٹائم تو تم تو یہ اور پتہ نہیں کیا کیا لا لیے اور انگار جلا کے دھوئیں اٹھا رہے اور پتہ نہیں کیا ہوا دے رہے اور پتہ نہیں کون آ کے اس پہ کیا مار کر جا رہا اور اسپیشل پانی چھڑکا، یہ سب کیا ہے؟ نہیں وہ سب تو ٹھیک ہے قرآن، لیکن اب یہی چلا رہا گھر کے اندر. وہ بولتے نہیں، اس کی دعوت کمزور ناقص ہے، اس لیے کہ اس کی میت کو جیسا دفنایا گیا یہ کتاب و سنت کے مطابق. یہ وہ موقع ہے جہاں معلوم ہو جاتا ہے آپ کون ہے. سمجھ آپ؟ شادی کتاب و سنت سے ہٹ کر ایک کام نہیں کرتے ہم، یہ بدعتوں سے رشتہ توڑ دیے، وہ مشرکوں سے رشتہ توڑ دیے، وہ فلاں ہے، وہ کافر ہو گیا، وہ ایسا ہو گیا. اچھا ماشاءاللہ متقی پرہیزگار ٹھیک ہے، لیکن وہ آپ کے محلے میں آپ کے گھر کے سامنے پٹاخے پھوٹ رہے تھے ایک دن، تو شادی تھی لیکن آپ تو کتاب و سنت کی بات کر رہے، ایسا مطلب الگ لگا. شادی ایک بار ہوتی ہے صرف، لیکن پھر بھی وہ نہیں، شادی میں کیسا کر سکتے یار، وہ اتنا تو کرنا پڑے گا نا، اتنا تو یہاں نہیں بولتا یار وہ آدمی نہیں صحیح نہیں ہے یار، اس کے شادی ایسی کیا کہ ہم بول ہی نہیں سکتے کہ قرآن حدیث کے کچھ بھی اتنا ہی نہیں ہو سکتا. وہاں اظہار ہوتا ہے آپ کون. یہ 3 بدعتوں. اب کسی کی پیدائش ہوئی تو ٹھیک ہے بھائی، 7ویں دن عقیقہ کر رہا ہے، نام رکھ رہا ہے، بچے کی بال نکال کر اس کے وزن کے برابر روپیہ پیسہ چاندی تقسیم کر رہا ہے، تو ٹھیک ہے، یہ تو صحابہ کا ایک عمل ہے کہ وہ دودھ میں زعفران ڈال کے لگاتے، ٹھیک. لیکن سنت کے مخالفت میں ایک دن پہلے کیا ہو رہا ہے؟ چھٹی ہو رہی ہے 6ٹے دن، اور 40ویں دن کیا ہو رہا ہے؟ بولنے کی ضرورت نہیں، ہوتا ہے بلکہ سب نے خود بول دیا آپ نے، ٹھیک چلا ہوتا ہے نا. اور 7ویں دن نہیں نا، وہ اہلیہ وہاں ہے تو عقیقہ یہاں نہیں ہو سکتا نا، تو عقیقے میں کہاں رول ہے کہ اہلیہ کے ساتھ ہونا ضروری ہے. اور ادھر آ جائیں گے تو پھر 40ویں دن زیادہ لوگوں کو بلا کے کر لیں گے، 3-4 بچوں کو ایڈجسٹ کر کے ایک بڑے جانور میں عقیقہ کریں گے. بعد میں ذرا دعوت بھی ذرا بڑی ہوتی ہے، نام بھی ہوتا، لوگ کئی دنوں تک یاد رکھنا چاہیے نا دعوت کی ہوئی تھی عقیقہ ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا حال ہے. تو یہ 3 وہ بدعتیں جہاں پتہ چلتا ہے آپ کون ہے، آپ کس چیز سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ کی قول اور فعل کیسا ہے پتہ. اس لیے میں نے خاص کر ویسے بدعتیں بہت ہیں، ہم کو ایک بدعت کو معلوم کرنا ہے چونکہ عمل ضائع کرنے والا عمل ہے، اور بہت سخت اس کی بھی وعیدیں آتی ہے کہ ساری بدعتیں کل بدعت ضلالہ، تمام بدعتیں ضلالت ہے، گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم کے آگے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا ہمیں بچنا چاہیے، اور بالخصوص ان 3 سے. اور یہ تینوں بدعتوں میں اگر عورتیں آگے بڑھ کے آ جائیں نا انشاءاللہ تو مسئلہ ختم. مجھے کچھ زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں. کسی بھی جگہ جو عورتیں اگر بدعت چھوڑ دیں نکاح کی تو کون کریں گے؟ مرد ہلدی کھیلیں گے، مرد مہندیاں لگائیں گے ایک دوسرے کو، مرد جو ہے وہ سانچک کی رسم کریں گے، نہیں ہوگا، ختم فنش. عورتیں بولے بھائی آپ کو کرنا ہے کیجیے، اب ہم لوگ تو نہیں کرنے والی. عورتوں نے بائیک آؤٹ کر دیا ان تمام چیزوں کو. مرد بولیں گے آپ کے لیے تو سارا فسانہ اور یہ افسانے چلتے تھے، چلیے ختم ہو گیا معاملہ. اور ایک خاندان میں ایسا جانتا ہوں ماشاءاللہ جہاں کی عورتوں کی اصلاح ہو گئی تھی، مردوں کی نہیں ہو پائی تھی. عورتیں کتاب و سنت پہ آئی تھی، چونکہ وہ پہلے بگاڑ زیادہ تھا، جب کتاب و سنت پہ آگے تو انہوں نے کہا چلو کوئی بھی جماعت میں جاؤ، سدھر تو گئی ہے، وہ پرانے مسائل نہیں باقی رہے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک رات آئی، وہ لوگ جاگنے لگے، بولے آج فلاں رات ہے، آج تو فلاں رات میں ہم بہت جاگتے اور یہ کرتے میٹھے بناتے. عورتوں نے کہا آپ کو کرنا کر لو، ہم تو کچھ نہیں کرنے والے. مرد بولے ہم بھی سو جا رہے، پھر اب کون بنائے گا، کون جگائے گا، چائے کون دیں گا. تو 1 سال میں ماشاءاللہ مردوں کی اصلاح بھی ہو گئی، کیونکہ عورتوں کی اصلاح ہو گئی. اور میں یہ بات بار بار کہتا ہوں، عورتوں کی اصلاح سماج کی اصلاح ہے، اور عورتوں کا بگاڑ سماج کا بگاڑ ہے. جس سماج کی عورت نہیں سدھر سکتی وہ سماج کبھی نہیں سدھر سکتا. ریئل سینس میں عورتوں سے شروع ہوں گی تحریک یادر کی اصلاح. تو عورتیں خاص طور سے وہ کریں، ہر بدعت سے اپنے آپ کو